آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے اور کل رات کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے ناظرین، آزاد کشمیر میں جو وہاں کی ایکشن کمیٹی جس کو کل عدم قرار دیا گیا ہے، اس نے ڈھال کی چوکی سے پولیس والوں کو اغوا کر لیا ہے۔ یہ 13-14 پولیس والے ہیں اس میں، اور رینجرز کے بھی لوگ ہیں۔ جو انتشاری تھے یہ 15 پولیس اہلکاروں کو اور کچھ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے، یعنی رینجرز کے، ان کو انہوں نے اب ہاسٹیج بنا لیا ہے۔ سسٹم میں پھاڑ دیں گے سالے ہو تاکہ کس طرف چل پڑے ہیں، کس ایجنڈے کی طرف چل پڑے، جس کو بنیادی طور پہ سوشل میڈیا پہ کے اوپر سپورٹ حاصل ہے پی ٹی آئی کی اور اجیت ڈیول نیٹ ورک کی، اور حکومت پاکستان کو بتانا شروع کر دیا کہ جناب ہم جو ہے وہ آپ کی ایسی کر دیں گے، اور یہ آپریشن سندھور 2 ہے، ہم آپ کو اندر سے اس طرح کر کے توڑیں گے۔ وہ اور صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور میں حیران ہوں بلکہ پریشان ہوں، دل دکھی ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی، کوئی سیاسی جماعت نہیں، کوئی تنظیم نہیں، عام لوگ نکلے آزاد کشمیر کے 38 مطالبات لے کر، سڑکیں بنائی جائے، آٹا گندم سستی کی جائے، کوٹا سسٹم ختم کیا جائے، یہ جو ایلیٹ کلاس کی مراحت ہیں یہ ختم کی۔ تمام دنیا بھر کا میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، سب بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کیا واقعہ پیش ہوا۔ ایسے میں شہباز شریف صاحب جو کہ اس وقت پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، ان بیچاروں کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ وہ صبح دوپہر شام، یہ دہشت گرد تنظیموں کا کام ہے، آپ کو پتا ہے بی ایل اے اور وہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کے، لا انفورسنگ ایجنسی کے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، پھر ان کا رینسم مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ جو واقعہ ہے نا چیک پوسٹ سے اغوا کرنے والا، یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، اس کی مزید تفصیلات بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ 13-14 پولیس والے ہیں اس میں، اور رینجرز کے بھی لوگ ہیں، اور اس طرح پولیس والوں کو، رینجرز کو اغوا کرنا بڑا ہی تربیت یافتہ کام ہے، دہشت گردی کا کام ہے۔ یہ عام شہری تو ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ کسی چیک پوسٹ سے پولیس والے اور رینجرز والے اغوا کر کے ساتھ لے جائیں۔ یہ تو ٹرین ٹیررسٹوں کا کام ہوتا ہے نا، کہ جو یہ جن کی بڑی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے، جن کو پتا ہوتا ہے کیسے اغوا کرنا ہے، کیسے اسلحہ استعمال کرنا ہے، کیسے عام شہری کو تو نہیں پتا ہوتا یہ سارا کچھ۔ تو اس لیے یہ جو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکشن کمیٹی کا اصل رنگ سامنے آ گیا ہے، اور انہوں نے جو ہے اپنا جو ہے ایک ریڈ لائن کراس کر لی ہے ریاست کے ساتھ۔ اور وہ جب آپ ریاست کے ساتھ ریڈ لائن کراس کر لیتے ہیں نا، کیونکہ ہر ریاست کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے کہ یہاں تک اس نے شہریوں کو آنے دینا ہے، اس سے آگے جو ہے وہ عوامی احتجاج نہیں ہے، یا پرامن احتجاج نہیں ہے، سیاسی احتجاج نہیں ہے، اس سے آگے دہشت گردی ہے، اس کے آگے جو ٹیکنیکل بات ہے وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایکشن کمیٹی نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے، اور وہ جو اس نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے، اگر ہم ان کو آج پولیس والے اور رینجرز اغوا کرنے کی اجازت دیں گے، اور ان کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ اس طرح اغوا کر کے اپنے ساتھ جا کے اپنے ٹھکانوں پہ رکھنا شروع کر دیں، تو پھر کل کو ریاست کی ریٹ کیا رہ جائے گی؟ کل کو عام آدمی کا تحفظ کیسے کیا جائے گا؟ کل کو عام آدمی کے بارے میں بات کیسے کی جائے گی؟ تو پھر تو یہ لوگ ایک بے لگام گھوڑے ہو جائیں گے، اور ایک مکمل دہشت گرد تنظیم ہو جائیں گے، جیسے کہ ہم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے سے لڑ رہے ہیں، یہ اس کی ایک شکل بنتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ جی وہ جو نذیر کشمیری صاحب ہیں، ان کے کانوائے پہ پولیس نے فائرنگ کی ہے، جس سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو عوامی ایکشن کمیٹی کے خود تو لیڈرز کافی مفرور ہیں آزاد کشمیر میں، تو وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، لیکن ان کے جو لوگ انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، جن کو مسلح کیا ہوا ہے، وہ آزاد کشمیر میں مسلح پھر رہے ہیں، اور وہ اسلحے کے زور پر آزاد کشمیر میں بدماشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں وہ لا انفورسنگ ایجنسیوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، سول چیزوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تو بات ہے کشمیر اور پاکستان کو الگ الگ کرنے کی، جس کے ایجنڈے پر یہ کام کر رہے ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ مل کر 12 سیٹوں کا معاملہ بھی طے کر لیں گے تو یہ کل کشمیر کی علیحدگی کا مطالبہ لے کر نکل آئیں گے، کیونکہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ فارن فنڈڈ ہے، ان کا ایجنڈا جو ہے وہ دنیا میں کسی اور طرف جا رہا ہے، جس کا پاکستان کے ساتھ کوئی، یا کشمیر کے عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک بیرونی سازش کے تحت جو ہے کشمیر کے حالات خراب کر رہے ہیں۔ لیکن دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر سے ہٹانے کی اس سے اچھی سازش کیا ہو سکتی ہے؟ جو بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم کرتا ہے، جو بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں ظلم کرتی ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ہی تو یہ ایکشن کمیٹی بنائی گئی ہے، تاکہ دنیا میں آزاد کشمیر کا اور مقبوضہ کشمیر کا پیرلل ڈرا کیا جا سکے۔ اب یہ کون بتائے کہ جی یہ جو ایکشن کمیٹی ہے یہ کوئی حقوق کی بات نہیں کر رہی، یہ تو انڈین ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے۔ یہ کشمیر کے عوام کے حقوق کی جو بات کرتی تو وہ تو سارے پاکستان نے دے دیے ہیں۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے تو 1000 گنا زیادہ حقوق حاصل ہیں، 1000 گنا زیادہ فیسلٹیز حاصل ہیں، 1000 گنا زیادہ
तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आज़ाद कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर तो मिसाली लॉ एंड ऑर्डर है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का एक हैरत अंगेज फैसला सामने आया है, और वो फैसला ये है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ही कालअदम तंजीम करार दे दिया है। एक हैरत अंगेज फैसला। और अगर एक तरफ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अटकी हुई है, अड़ी हुई है इस मुतालबे पर कि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें ख़त्म की जाएं, जो लोग आज़ाद कश्मीर के बाहर से कश्मीरी मुहाजिरीन के नाम पर मुंतखब होकर आज़ाद कश्मीर असम्बली में आते हैं, जिनका आज़ाद कश्मीर से कोई तल्लक नहीं होता, जो आज़ाद कश्मीर से बाहर रहते हैं, सिर्फ असम्बली मेंबर मुंतखब होकर असम्बली में आते हैं, तकरीरें करते हैं, मौजें लुटते हैं और वापस अपने घरों को चले जाते हैं, ये 12 नशिस्तें ख़त्म की जाएं। तो दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर असम्बली ने कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें बरकरार रखने की मंजूरी दे दी है, और सूरत हाल इंतहाई कशीदा है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में। और मैं हैरान हूँ, बल्कि परेशान हूँ, दिल दुखी है कि ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत का क्या फ़ैसला आया है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी। क्यों? आज़ाद कश्मीर में सियासी डेडलॉक, जैसे मैंने बताया, इंतहाओं को छू रहा है, कर्फ्यू का समा है। वजह क्या बनी? वजह आज़ाद कश्मीर के लोगों के 38 मुतालबात। लोग निकले, कोई सियासी जमात नहीं, कोई तंजीम नहीं, आम लोग निकले आज़ाद कश्मीर 38 मुतालबात लेकर। सड़कें बनाई जाए, आटा गंदम सस्ती की जाए, कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए, ये जो इलीट क्लास की मराहत हैं ये ख़त्म की जाएं, तय पाया के बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन फिर हैरत अंगेज़ तौर पर सूरत हाल ने टर्न ली, सूरत हाल बदली, और इस वक्त सूरत हाल इंतहाई है। और क्यों कशीदा है? आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वफाकी हुकूमत की वजह से।